سوشل میڈیا بریگیڈ اداروں پر اور ان پر تنقید کرتا ہے، اور آپ گزشتہ 6 روز سے ایک پی ٹی آئی کا میڈیا سیل یا سوشل میڈیا سیل مسلسل نہ صرف اداروں پر بلکہ ان کے جو شخصیات ہیں ان کو گالیاں تک دے رہے ہیں، تو آپ اور وہ ایک پیج پر ہی یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نیوٹرل امپائر پسند نہیں آ رہے؟ دیکھیں آج کل یہ جو لفظ ہے نیوٹرل، اس کا بڑا چرچا ہے، اور اس ایک لفظ نے جب سے نیوٹرالٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے، اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بالکل کال دی ہے۔ بڑا سننے میں آ رہا ہے یہ لفظ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا۔ یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے ایف آئی اے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے، تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی۔ گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے اے جے کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں؟ کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے۔ لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کی گیم از ناؤ اوور۔ میڈم میرا سوال یہ رضا روڈ ٹی وی سے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے میں اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا۔ اوہ بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں۔ بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی۔ پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف، اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے۔ تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا،
آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا, مہنگی چینی, مہنگا آٹا, مہنگی بجلی, مہنگی دال, مہنگا تیل, مہنگا پیٹرول, مہنگا ڈیزل, اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور بات یہ کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں, اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھائی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے, جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی, کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے, ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی, یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو, یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے, کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں, وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا, اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے, جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی, میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے, دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے, کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے, عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا, تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے, کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا, اپنے غرور کا, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی, خود مختاری کی, اور میں کیونکہ خود مختار ہوں, میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں, اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے, وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سازش والا پروپیگنڈا ہے نا, یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر, آپ کی نا اہلی, آپ کی نا لائکی, آپ کی نا سمجھی, آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں, آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے, فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے.
اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے ہیں. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے, آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئے. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی, نالائکی, ناعاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی. آپ مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر داخلہ تھے چوہے نثار علی خان, وہ بنی گالہ پہنچے ہیں سیٹ لے کے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بعض ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بعد بڑی مزیدار خیز بات ہے یہ. اور سوال جی. اچھا میم, آپ نے کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہوتی ہے, وہ بغیر کسی مدد کے کامیاب نہیں ہوتی, مدد کے بغیر نہیں جاتی. اور آج جو طریقہ سماعت پیش کی گئی ہے, کیا یہ بغیر کسی کی مدد کی آئی ہے؟ بغیر کسی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی, نیوٹرلٹی سے بھی کامیاب ہو سکتی ہے. جی پنجاب بنانے کے لیے آپ رضامند ہیں؟ یہ تو اب ڈیسیجن صرف میرا تو نہیں ہے, یہ تو سب بیٹھیں گے, اپوزیشن پارٹیز بیٹھیں گی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو کہ ہماری جماعت کے صدر ہیں, یہ سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ جلدی آئیں گے. میڈم یہ بتا دیں, ایسے وقت میں آپ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں جب حکومت اپنی اہلی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھتی ہے, تو کیا وجہ کہ کیا کہیں طریقے عدم اعتماد لا کر آپ عمران خان کو سیاسی شہید تو نہیں کر رہے, اور نیا نیوز پہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام کی وجہ سے ان کی بندش بھی شروع کر دی ہے؟ اس میں دیکھیے, بندش یہ اس طرح سے لوگوں کو چپ کرانے کے, زبردستی ڈرانے دھمکانے کے تو دن گئے. اب تو عمران خان صاحب کے حساب کتاب کا اور ان کی بندش کا وقت ہے. اب تو اس کی خیر منانی چاہیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں 4 سال بہت ہوتے ہیں پرفارمنس دکھانے کے لیے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ اس دن تقریر میں عمران خان صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احمقانہ باتیں آج کل وہ کرتے ہیں, اور ایک ایک بات سے ان کا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جھلکتا ہے, اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر ہوتی ہے. اس میں کبھی وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, کبھی سازش کارڈ استعمال کرتے ہیں, کبھی وہ کرپشن کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام نے ان کو ریڈ کارڈ دکھا دیا ہے, اب ان کے حساب دینے کا وقت ہے, اب ان کے الزام لگانے کا وقت نہیں ہے. اور جو بات آپ نے کی کہ دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید ہونے کا موقع مل جائے گا, تو وہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے عوام کی خدمت کی ہوتی ہے. مجھے بھی ابھی بھی وہ وقت یاد آتا ہے جب کبھی کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن آج صرف 4 سال کے بعد, 4.25 سال کے بعد, آج عوام نواز شریف کو آواز دے رہی ہے. آج نواز شریف کی الحمدللہ جماعت چٹان کی طرح کھڑی ہے. ایک شخص نہیں ٹوٹا نواز شریف صاحب کی جماعت سے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی اس کی بہت بڑی پولیٹیکل اور پرسنل کاسٹ دینی پڑی ہیں, لیکن کبھی انہوں نے تہذیب کا دامن, تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ دھمکیاں نہیں دیں کہ میں بہت خطرے ناک ہو جاؤں گا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں خطرے ناک ہو جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ دھمکیاں وہ اپوزیشن کو نہیں دے رہے, کیونکہ اپوزیشن نے تو ان کا عتاب جو ہے, ان کا جو ظلم ہے, ان کے مظالم ہے, ان کو 4 سال برداشت کیا ہے, پھر بھی کھڑے رہے. یہ دھمکیاں وہ کسی اور کو سنا رہے. آپ سمجھتی ہیں عمران روحانی کمزور ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ان کو یہ سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ گریس انڈر پریشر کیا ہوتی ہے. مطلب ہم بھی انہی مرحلوں سے گزر کر آئے ہیں, لیکن کبھی گالم گلوچ نہیں کی, کبھی زبان درازی نہیں کی, کبھی بازاری زبان استعمال نہیں کی, کبھی بہتان نہیں لگایا, اصول پر بات کی ہے, فیکٹس پہ بات کی ہے. اور آپ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مذہب کا نام لیتے ہیں. کبھی آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور آپ نے عوام کے اوپر بدترین مظالم ڈھائے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دو اور نہیں عن المنکر, کہ آپ برائی سے روکو. تو آپ نے جو اپنے جلسے کا نام رکھا ہے امر بالمعروف, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی نیکی ہے, کون سی اچھائی ہے جس کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمتیں, چینی کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں, سبزیوں کی قیمتیں, دال کی قیمتیں, دوائیوں کی قیمتیں آپ نے آسمان پر پہنچا دی ہیں, تو کیا اس اچھائی میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا آپ کھڑے ہو کر جب جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں, بد تہذیبی کرتے ہیں,
अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं तो आपको वो हदीस नहीं पता। एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आजकल प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर आप देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती हूँ कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा, और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं, तो देखिए न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्दोजहद हमने भी की है। और हर आइन पसंद शहरी, आइन एक पाकिस्तान का आइन है, उसकी पासदारी ज़रूरी है, और अगर उसकी पासदारी करना कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, इसी के लिए तो हमने स्ट्रगल की है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तहजीब के दायरे में रह के बात करें, गालम गलोच नहीं। हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करके आए। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो गया हूं, तो और मैं जब आऊंगा तो मैं और ज्यादा, मैं अंदर। भाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके? कर चुके हो तुम ये सब काम, इसी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है, ये मत भूलो। तो गालिम गलोच से नहीं, तहजीब से, तमीज से बात करो, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। मैडम मेरा सवाल कि ये तब्दीली लाने वालों का भी हिसाब होगा, जहाँ इमरान खड़ा होगा, या सिर्फ इमरान खान का हिसाब होगा? ये तो अल्लाह ताला बता सकता है। देखें, मैंने आपको पहले बताया है कि जो 3 साल में 4 साल में हो गया है, इसको कहते हैं इबरत का निशान। जिन्होंने इसे लाया था, और जो वक्त ने, जो कुदरत ने, जो मैं यही कहूँगी कि इतने आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे। मरियम साहब, आप समझती हैं कि मुअक्कल कमजोर पड़ चुके हैं और रूहानी साया भी खत्म हो गया है? बता दें कि जो अब हमें अपोजिशन का इस वक्त इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म चलेगा? और दूसरा ये बताएं कि इस तहरीक तक अक्सर होता है कि फिर दाएं बाएं भी हो जाते हैं मामला, तो इस बार जो है अपोजिशन के इत्तेहाद कहाँ पर? पहले वो बताएं। देखिए, प्राइम नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक पीडीएम की मीटिंग में मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है, और हमें सबको सियासी धारे में, कौमी धारे में लाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, हमें उसका सद्देबाब करना है, हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना है, हमें एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे। बता दें कि क्योंकि इलेक्शन का भी अब दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर आज़म किसको देखेंगे, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा? और ये इत्तेहाद में बता दें कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? मुफ्ती मुद्रा ये कह रहे हैं, मुफ्ती मुद्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म किसको देखनी है? देखिए, मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है, और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं, और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में, और ये डिले करना चाहते हैं।
तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन को आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम, किसी हुकूमत के आने का इम्कान तो नहीं? और दूसरी बात ये कि मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अब हार चुका है और पाकिस्तानी अवाम के निशाने पर है, ऐसे शख्स के अहकामात बजा ना लाएं और खामखा इस सारे जो आइनी और कानूनी प्रोसेस में बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जादू टूना बेअसर हो गया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। इदारों पर और उन पर तनकीद करता है और आप गुज़श्ता